حنیف قریشی صاحب نے دعوت اسلامی پر بے شمار قسم کے ابھی کچھ دنوں میں اعتراضات کیے، اور جو ہی انہوں نے یہ اعتراضات کیے تو یقین مانیں لوگ دعوت اسلامی کے حوالے سے حقیقت جانیں کہ دعوت اسلامی آخر ہے کیا، دعوت اسلامی کا آئینہ کیا ہے۔ تو جب یہ اعتراض حنیف قریشی صاحب نے یہ کیے تو جو بندہ پہلے نہیں جانتا تھا کہ دعوت اسلامی آخر ہے کیا، دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے، حنیف قریشی صاحب نے یہ کہا کہ یہ تو اپنے بنگلے بنا رہی ہے، تو پھر عوام نے جانا ہے کہ واقعی یہ بنگلے بنا رہے ہیں، پھر اتنا چندہ کیا جاتا ہے۔ پھر عوام نے یہ جب اعتراض اٹھے، پہلے تو کسی نے اعتراض ہی نہیں اٹھایا تھا، لیکن جو ہی اعتراض اٹھے تو لوگوں کو پھر حقیقت کا پتہ چل گیا۔ اب وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت یہ کہ حنیف قریشی صاحب نے جو بھی اعتراضات اٹھائے ہیں وہ اعتراض لاغو اعتراضات ہیں، اور جو الزامات لگائے ہیں وہ الزامات بھی رد ہیں، ان الزامات کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حنیف قریشی صاحب پہلے تو دعوت اسلامی کے قصیدے گاتے رہے، اور یہ کہتے رہے غازی ممتاز حسین قادری صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو میرے پیر کا نہیں ہے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو میرے پیر کی تعظیم توقیر نہیں کرتا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میری جوتی کی نوک پر ہے۔ تو آج حنیف قریشی صاحب آپ خود ہی اس زمرے میں آ رہے ہیں، اسی حکم کے اندر آ رہے ہیں، غازی صاحب کے ساتھ آپ کا کیا تعلق اور رشتہ رہ جائے گا؟ یہ اعتراضات کر کے پھر آپ جو یہ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی والے تو بنگلے بنا رہے ہیں، جی ہاں جناب بالکل وہ بنگلے بنا رہے ہیں، اس حوالے سے بالکل چیز تو واضح ہے، بالکل وہ بنگلے بنا رہے ہیں، وہ تو بلڈنگیں بنا رہے ہیں، وہ تو پلاٹ بنا رہے ہیں۔ لیکن پلاٹ کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے؟ پلاٹ کے اندر قال اللہ و قال رسول کی تعلیم دی جاتی ہے۔ وہ بنگلے بناتے ہیں جہاں پر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، سیرت سکھائی جاتی ہے، اور اسلام کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور اسلام کے حوالے سے چیزیں اپلائی کی جاتی ہیں اور خدمات کی جاتی ہیں۔ تو وہ تو اس والے سے بنگلے بنا رہے ہیں۔ وہ جو آپ کا چندہ، وہ جو مسلمانوں کا چندہ لے کر آگے جو کچھ کرتے ہیں اس سے تو آگے اسلام پھیلتا ہے۔ لیکن میرا یہ سوال ہے، ہمارا یہ سوال ہے، ہمارا یہ ایک آپ سے مطالبہ ہے، آپ جو پیسے لیتے ہیں اس سے آپ نے کیا کچھ دین کی خدمت کی ہے؟ آپ جو تقریروں کا پیسے لیتے ہیں اس سے کیا کچھ آپ نے کیا ہے؟ آپ جو محافل میں جاتے ہیں 50,000 ہزار 80,000 ہزار 1 لاکھ روپے آپ جو لیتے ہیں یہ کدھر جاتا ہے؟ اور آپ کے ادارے کو جو لوگ چندہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں یا دیگر صدقات نافلہ دیتے ہیں، اس سے کیا کچھ حاصل ہوتا ہے اہل سنت کو؟ ذرا یہ بھی آپ واضح کر دیں۔ اور پھر آپ کا جو چینل ہے یہ آپ نے مونیٹائز کیا ہوا ہے، تو آپ تو ناجائز پیسہ لیتے ہیں یوٹیوب سے۔ علماء اکرام کے کیا اس کے بارے سے فتویٰ نہیں موجود؟ اور مختار فتویٰ تو یہی ہے کہ اس کی مونیٹائزیشن کا پیسہ جائز نہیں ہے، تو آپ نے تو وہی لیا ہوا ہے۔ اعتراضات کرتے ہیں آپ دعوت اسلامی کے والے سے کہ دعوت اسلامی بلڈنگیں بنا رہی ہے، تو آپ کا پیسہ کہاں پر لگ رہا ہے؟ آپ کو تو یہی درد ہے کہ دعوت اسلامی نے یہ فتویٰ دیا زید کے اوپر کہ زید سطحی علم رکھتا، ہوائی باتیں کرتا، علم دین سے ناشنا ہے۔ تو وہی بات ہوئی کہ اس کا محدود ذہن ہے، ذہنی آوارگی کا شکار ہے۔ آخر زید نے اپنی ذہنی آوارگی کو ظاہر کیا ہے، تو مفتی احسان عطاری صاحب نے صحیح اس کے بارے سے کہا کہ یہ بندہ ذہنی آوارگی کا شکار ہے، اور مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے۔ باقی دعوت اسلامی الحمدللہ اسلام کا کام کر رہی ہے، قرآن کی خدمت کر رہی ہے، حدیث کی خدمت کر رہی ہے، شریعت کا کام کر رہی ہے، گھر گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، نبی کریم علیہ السلام کی باتیں پہنچا رہی ہے، اور بڑے ایسے انداز کے ساتھ پہنچا رہی ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہمیں نظر آتا۔ تو ہمیں تو کوئی اگر دین کا کام کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن یہاں پر تو بات ایسی ہوتی ہے کہ بس وہ بندہ ہم سے سبقت لے گیا تو بس ہم نے اس کی ٹانگیں کھینچنی ہے، تو یہ طریقہ درست طریقہ نہیں ہے۔ یہ ایک عالم دین کو زیب نہیں دیتا، یہ ایک مفتی کو زیب نہیں دیتا، یہ کسی بھی صاحب عقل، صاحب شعور، صاحب بصیرت کو زیب نہیں دیتا۔ تو آپ تو اپنے آپ کے نام کے ساتھ مفتی اعظم بھی آج کل ہم دیکھتے ہیں لگایا ہوا ہوتا ہے، آپ تو اپنے نام کے ساتھ شمشیر اعلی حضرت بھی لکھتے ہیں، آپ تو اپنے نام سے وکیل اہل بیت اطہار لکھتے ہیں، کہ ذرا آپ یہ کام بھی تو کریں، مفتی والا کام بھی تو کریں، عالم والا کام بھی تو کریں، شمشیر اعلی حضرت والا کام بھی تو کریں، وکیل اہل بیت اطہار والے کام بھی تو آپ کریں۔
نام کوئی آگے پیچھے نام لگا دے تو اس سے تو بندے کی شخصیت کے والے سے نہیں پتہ چلتا. جب وہ بندہ کام کرے گا واقعی جناب آپ مفتی اعظم ہیں، واقعی جناب آپ شمشیر ہیں، واقعی جناب آپ وکیل ہیں،